وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محبت آیت نمبر 1 سے 3 حصہ چہارم 2562 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت صرف دنیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو خدا کے رستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. یہ ہفت اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے. اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے. سامنے کرام، سورہ محمد آیت نمبر 1. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. جن لوگوں نے حق سے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور یقین کر لیا، مان لیا اس چیز کو جو نازل ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت درست کر دی. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے کہ حق سے انکار کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور یقین کرنے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ،
اور اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ مضمون اہم ہے سامعین کرام، اور ہمارے لیے ہے، ہم یا تو حق کے منکر ہیں یا حق کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو ہم آیت یعنی سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، یعنی ترجمے میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس سورت کے مضامین کی روح سے۔ اگر ہم حق سے انکار کرنے والے ہیں تو ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، لیکن اگر ہم نے حق کی تصدیق کی اور باطل کی پیروی چھوڑ دی تو پھر ہم ہدایت کا اتباع کریں گے، یعنی اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لیں گے۔ یہ میں نے ایک جملہ کہہ دیا، ابھی آ رہی ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ گزشتہ سبق ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 1، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، یعنی جو لوگ حق سے انکاری ہیں، یعنی حق پر عمل کرنے سے، حق نظریہ، دیکھیں پہلے تو نظریے کی بات ہوتی ہے نا، ہر انسان ایک نظریے، ایک سوچ، ایک عقیدے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر یہ جملہ میں تھوڑا سا تبدیل کر دوں تو وہ یہ ہوگا کہ ہر انسان ایک یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص۔ اور یہ بات بھی میں ساتھ کہہ دوں کہ ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، تو ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آج کی یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، جو وراثتی مسلمان ہے نا، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا یقین دنیا پر ہے اور حاصل دنیا پر ہے، لہٰذا ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے دنیا کو، اور ساری جد و جہد الف سے لے کر یہ تک ہماری جد و جہد ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے۔ دیکھیں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام بات ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں تھوڑی سی تفصیل کر دوں، ہماری خوشیاں، ہماری پریشانیاں، ہماری امیدیں، ہمارے منصوبے، ہماری توقعات صرف ظاہر سے وابستہ ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں نا، میں اپنے آپ کو دیکھوں گا، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ آپ کن باتوں پر خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں پر خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیا توقعات ہیں، کیا امیدیں ہیں، کیا منصوبے ہیں؟ سارے کے سارے منصوبے، خوشیاں، پریشانیاں، غم سارے دنیا کے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، کہ یعنی وہ تو ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرنے والے تھے۔ ہر پیغمبر لوگوں کو آ کے اللہ کی طرف اور آخرت کی کامیابی کی دعوت دیتا ہے کہ تم آخرت کے لیے زندگی گزارو، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کر دی ہے اور تمہاری تقسیم بھی کر دی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ لوگوں فکر نہ کرو، میں نے تمہاری معیشت تقسیم کر دی ہے۔ رزق کے لیے ہماری پریشانی رزق کی ہے عام طور پہ، آخرت ہماری پریشانی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مسلمان کی بات کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یقین ہوتا ہے تو پھر کچھ پریشانی ہوتی ہے۔ اب ایک ڈیلی ویجز کا ایک مزدور ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ کام کرتا ہے، دیہڑی لاتا ہے، اور ہینڈ ٹو ماؤتھ اس کا کام چل رہا ہے۔ مزدوری مل گئی تو کچھ سودا لے آئے گا، نہیں ملی تو پھر خالی ہاتھ آئے گا۔ تو اب آج کی مزدوری تو ہو گئی، آج کا کھانا پینا تو ہو گیا، کل اب اسے کل کی پریشانی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، کل کی پریشانی ہے کہ کل کہاں جاؤں گا، کل کہاں کام کروں گا، پتہ نہیں کام ملے نہ ملے۔ تو ادھر تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے، اور پھر پریشانی ہے کل کی، کام ملنے کی یا نہ ملنے کی۔ دیکھیں ایک تو سرکاری نوکر ہوتے ہیں، وہ کام پہ جائیں یا نہ جائیں، تنخواہ لگتی رہتی ہے، مہینے کے ملتے ہیں، نہیں ایک ڈیلی ویجر
جو روزانہ کی بنیاد پہ کام کرتا ہے، وہ دیہڑی لاتا ہے اور بچوں کا پیٹ پالتا ہے، تو اس کا یقین ہے کہ کل کام نہیں ملے گا تو پھر وہ بچوں کا خرچہ نہیں چلے گا۔ ایسے بھی میں نے مزدور دیکھے ہیں، ہمارے پڑوس میں ایک گھر بن رہا ہے اب بھی، تو ایک مزدور تقریباً 40 کے پیٹھے میں، اور وہ دن کے 12-1 بجے آیا، یعنی وہ جہاں پہ کام مزدور بیٹھتے ہیں نا، وہ آیا یہاں پہ اور ٹھیکیدار سے کہنے لگا مجھے کچھ کام دے دو، تھوڑا سا کام دے دو، تھوڑی پیسے دے دو، تھوڑی دیہڑی لگا دو، میں کچھ کام کر دوں گا میں، تاکہ میرا خرچہ چل جائے۔ میں دیکھیں کہنے کی بات یہ ہے کہ یقین ہو تو پھر پریشانی ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان جا رہا ہے، عمرے کا خواہش مند ہے اور کل فلائٹ ہے، تو ظاہر ہے ٹکٹ اس کے ہاتھ میں، اس کا یقین ہے کہ بھئی صبح میں چلا جاؤں گا اور اللہ کے گھر کا میں زیارت کر لوں گا، تو ایک خوشی ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے نا۔ دیکھیے میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ساری میں نے جو مثالیں دے رہا ہوں کہ یقین کے مطابق عمل ہوتا ہے، یقین ہو تو اس کے لیے عمل بھی ہوتا ہے۔ ہر انسان، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر انسان ایک یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور یقین کے بغیر کوئی انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اب آج کا مسلمان اس کا یقین ظاہر پہ ہے اور حاصل دنیا پر ہے، یہ یقین ہے اسے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور دنیا کا نقصان اصل نقصان ہے، تو ہم نے اپنا رخ، سب نے اپنا رخ پھیر لیا ہے ظاہر کی طرف، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور باطن سے جو چیز بھی تعلق رکھتی ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو پھر تو دیکھیں، اب یہ دیکھیں یہ جو کفرو ہے، اس کا معنی میں نے کیا کیا؟ جو حق سے منکر ہیں، انکار حق کرنے والے لوگ اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ دراصل ہم مخاطب ہیں، ہم انکار حق کیوں کر رہے ہیں اور لوگوں کو خود بھی اللہ کے راستے پر نہیں چلتے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ دنیا حقیقت ہے، حاصل دنیا حقیقت ہے، تو پھر ہم نے اپنا، اب جب یقین آ گیا، ایک دھوکہ لگ گیا، تو پھر آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا، اب ظاہر ہی آپ کی زندگی گزارنے کا مرکز ہے، مرکز نگاہ ظاہر ہے۔ ہم سب لوگ ظاہر کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی حالت کو، تو دیکھیں نا، شوہر ہے، اس کو کمانے کی فکر ہے، نوکری کی فکر ہے، کمانے کی فکر ہے، بیگم ہے بس وہ بچوں کو دیکھ رہی ہے، شوہر کے خیال میں زندگی گزار رہی ہے کہ بھئی میرے شوہر مجھ سے کیا سلوک کرے گا، پریشانی اس کو بس یہی گھر کی پریشانیاں ہیں، میری ساس، میری نندیں، یہ سب جو ہیں میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں، یہی مطلب اسی میں ہم گم ہیں۔ یہ کافر کی پہچان ہے۔ اقبال نے وہ شعر کہا تھا نا کہ کافر کی ہے پہچان کہ یہ آفاق میں گم ہے، یہاں بھی کافر کا لفظ استعمال ہے، انکار حق کرنے والا۔ کافر کون ہے؟ حق سے انکار۔ دیکھیں حق جو ہے ہم جانتے تک نہیں ہیں حق کیا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جو دینی حقیقتیں ہیں، دین اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں کہ اللہ، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں چیزیں، اس پر ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، باقی تو آپ کے دعوے ہیں جو بھی ہے۔ تو بہرحال جو پہلی آیت ہے، الذین کفروا، جو لوگ حق سے انکاری ہیں، جن کا یقین نہیں ہے آخرت پر، اللہ پر، تو ظاہر ہے کہ پھر شریعت کی ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ پھر زندگی دنیا کے لیے گزاریں گے۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایک مسلمان عملی طور پہ دنیا دار ہو جائے
تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ کے الفاظ آ رہے ہیں بھی. تو پھر تو ظاہر ہے کہ بس یہ تو من چاہی زندگی گزارے گا. اور آج ہم سب کا یہی حال ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نافرمانی. دیکھیں نفس کی اگر آپ نے اطاعت شروع کر دی تو نفس آپ کو برائی پر اکساتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس آپ کو برائی پر آمادہ کرتا ہے. تو جب آپ برائی میں مبتلا ہو گئے تو اب دنیا کے لیے آپ کیا میں اپنی تو آخرت آپ نے خراب کر دی. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا، ناراض ہوگا. ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. تو ایک تو آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا، پھر دنیا کے لیے ایک خراب نمونہ پیش کیا آپ نے، اور لوگوں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے. اب اضل اعمالہم، اب آپ نام لیتے ہیں اسلام کا اور روایتی مسلمان ہیں آپ، میراثی، روایتی میراثی. تو آپ میراث میں جو آپ کو ملا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ تو آپ کریں گے، تو آپ کرتے ہیں. وہ لوگ جو کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج عمرے پہ جاتے ہیں. اضل اعمالہم. دیکھیں اس بات پہ ذرا غور کریں. نیت اگر آپ کی زندگی گزارنے کی دنیا بن گئی، آخرت آپ کے لیے غیر اہم ٹھہری، تو اللہ کی نظر، اللہ کی کتاب میں آپ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں. یہ اکثر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں سورہ ابراہیم کی 2 اور 3. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. تباہی ہے، ویل ہے کافروں کے لیے شدید عذاب کی. یہ کون ہے؟ جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو اضل اعمالہم، دیکھیں یہ اضل اعمالہم پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا. اصل میں ہمیں دھوکہ ہے کہ بھئی میں نے تو، مرد کہتا ہے میں نے تو مٹھی بھر داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت کا نمازی ہوں، میں حافظ قرآن بھی ہوں، اور کیا ہوا کہ منزل میری دنیا ہے. کیا ہوا یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن دنیا دار ہو کر آپ اگر کچھ چند نیک کام کر رہے تو آپ کی تو دنیا میں رہنے کی نیت اللہ تو نہیں رہی. آپ کے اب ہر کام میں مفاد پرستی ہوگی. آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی آپ کی ترجیح ہے. لیکن ترجیحات کی بھی بات ہے. اگر دیکھیں یہ جملہ میں اللہ کی عطا سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا میں آپ کے رہنے کی نیت جو ہے اگر دنیا ہو گئی، اب آپ کی ترجیحات بدل جائیں گی. آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، اب ساری ترجیح جو ہے ہماری فوقیت کہہ لے، ترجیح کہہ لے، وہ ہماری دنیا ہوگا اور دنیاوی مفادات ہوں گے. یہ جھگڑے آپس گھروں میں کتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور تو یہ کیا، یہ آپ کہتے ہیں یہ تو میرے مفاد کے خلاف ہے. جوان اولاد اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ دیتی ہے اور لوگ راضی نہیں، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے پر راضی نہیں ہوتے. اولڈ ہوم میں بعض لوگ چھوڑ دیتے، مثال کے طور پہ عرض کرو. تو پھر دیکھیں میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں کہ دنیا میں اگر رہنے کی نیت اگر آپ کی دنیا ہو گئی تو پھر آپ کی ترجیحات بدل جائیں گی. ہماری ترجیح، میں آج کے مسلمان کی بات کروں، ہماری ترجیح دنیا میں رہنے کی دنیا ہے، مفاد دنیا. آپ کا ہر کام میں اپنے ذاتی مفاد کو دیکھتے ہیں، آپ کے کسی کام میں للہیت نہیں ہے، اللہ کی رضا آپ کو مطلوب نہیں ہے، اس کی آپ کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کی رضا کی یا اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے آپ ڈرتے نہیں ہیں، آپ دھڑلے سے وہ کام کرتے ہیں
اور اس پر اصرار کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ ہم تو ساری زندگی اپنی ذاتی نفسانی خوشی کے لیے، یعنی نفس پرستی ہے، بس ایک لفظ اگر میں کہوں تو ہم نفس پرست ہیں۔ ہمارے دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی ہے، اور وہ جو میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا وہ یہ ہے کہ من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمان۔ یعنی اس حدیث کا ایک مفہوم میں پہلے بیان کر دوں لفظی ترجمے سے پہلے۔ اگر آپ کے ہر کام میں للہیت آ گئی تو آپ کا ایمان کامل ہو گیا، لیکن آپ کے ہر کام میں اگر نفس پرستی آ گئی، ذاتی خواہشات آ گئی، تو آپ کی دنیا اور آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو بہرحال من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، جس نے دیا، خرچ کیا اللہ کے واسطے، روکا اللہ کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ فقد استکمل ایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو ہم سب تو اب دیکھ لیں، ساری صورتحال واضح ہے۔ اچھا، دوسری جو بات میں آپ کرنا چاہ رہا ہوں، اضل اعمالہم۔ دیکھیں، دین کا ایک مستند اور مسلمہ اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر کسی کے لیے وہ ہے جس کی یہ نیت کرے۔ اب ہماری دنیا میں رہنے کی نیت تو دنیا ہو گئی ہے، اور دین جو ہے، دین کے جو چند کام ہیں روایتی طور پہ ہم کرتے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، صفر ہے۔ تو اضل اعمالہم، تو آپ کی تو جو نیک کام آپ بظاہر کر رہے ہیں، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، آپ کی تو نیت ہی بدل گئی، دنیا میں رہنے کی نیت ہی آپ کی خراب ہو گئی۔ جو منزل اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ زندگی کو خاص اللہ کے لیے گزارنے کا آپ ارادہ ہی نہیں رکھتے، آپ کی نیت تو دنیا کے لیے زندگی گزارنے کی ہے۔ یہ ساری عام کہانیاں ہیں، یہ واقعات ہیں، تصدیق شدہ ہیں، یہ ہم اپنے اعمال سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو صرف دنیا کا فائدہ مطلوب ہے، آخرت کے ساتھ دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، یا چند امیدیں آپ نے لگا لی ہیں، شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی، اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جہنم میں مسلمانوں کو ڈالا جائے گا۔ 3 اشخاص کا تذکرہ ہے خاص طور پہ حدیث میں، ایک عالم، ایک سخی، اور ایک شہید۔ وہ عالم جس نے اللہ یعنی دین کا علم حاصل کیا، پھر اس کو پہنچایا، ساری زندگی علم کو پھیلاتا رہا۔ دوسرا وہ سخی جس نے مال کمایا اور اللہ کی راہ میں دیتا رہا۔ تیسرا وہ شہید جو اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑتے ہوئے مارا گیا، شہید ہو گیا۔ سب سے پہلے جہنم میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ان کاموں کی نیت دنیا تھی۔ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ عالم کو کہا جائے گا کہ تم نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تم لوگ کہیں، تم یعنی عالم تمہیں کہیں، علامہ کہیں، شیخ الحدیث۔ آپ دیکھیں لوگوں نے کتنے القابات لگائے ہوئے اپنے۔ میں لاہور میں ایک مسجد میں صبح کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا، درس ہو رہا تھا، تو ان کے جو خطیب صاحب ہیں جو درس دے رہے تھے، یعنی جو سپارے ان کے نام سے چھپے ہوئے تھے، ٹائٹل پہ ان کا نام تھا، تو میں نے گنے تقریباً 17 القابات ان کے نام سے پہلے انہوں نے لگائے ہوئے تھے۔ حافظ، قاری، علامہ، شیخ الحدیث، شیخ القرآن وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، 17 القابات لگائے ہوئے تھے، یا جس طرح جو بھی، اس وقت مجھے 17 یاد آ رہے۔
اور ایک بہت بڑی مسجد اور ان کے امام اور خطیب، تو پہلے وہ 17 القابات کے بعد ان کا نام آیا کہ یہ ان خصوصیات کے حامل ہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اضل اعمالہم کے وبال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اعمال ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون، ہلاکت ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں اور یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ یراؤون، ہمارے دیکھیں ریا کیا چیز ہے ہمارے لیے؟ تو دیکھیں دین کی جو بھی اصطلاحات ہیں، میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں، یا تو جو بھی اصطلاحات ہے یا تو اس کا معنی ہم نے غلط لیا بھائی، یا اس کا معنی محدود کر لیا ہے۔ اب یہ ریاکاری ہے تو اس کا معنی ہم نے محدود کر لیا ہے کہ بھئی لوگوں کے دکھانے کے لیے تم کر رہے ہو، یہ دکھاوا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ محدود مطلب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہے، لیکن ریا جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کام میں خلوص نہ ہو، للہیت نہ ہو، پھر اس میں ریا آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے۔ زندگی آپ نے یعنی آپ نے زندگی اللہ کے لیے وقف نہ کی اور یہ نہ کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو آپ تو پھر یعنی آپ کے ہر کام میں نفسانیت ہوگی، للہیت نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ بہت میں تسلی سے بات کروں، اس پہ آپ سوچیں، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں گزار رہے۔ بس یہ امید ہے جو جن کی توجہ ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ نفسانیت آ جائے تو یہ نفسانیت ریاکاری ہے۔ نفس کیا ہے؟ یہ تو غیر اللہ ہے۔ آپ اپنے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تو غیر اللہ ہے۔ وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ ریاکاری کا ہم نے محدود مفہوم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے کہ یہ ہم اللہ کے لیے گزارے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، ہمارے ہر کام میں نفسانیت ہے، یہاں تک کہ جو دین کے کام ہیں وہ بھی ہم اس میں نفسانیت ہے۔ اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھ لیں زیادہ تر کام، یعنی دیکھیں جب بنیادی نیت جو ہے آپ کی بھٹک گئی، خراب ہو گئی اور دنیا شامل ہو گئی نیت کی، تو آپ ریاکار ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھ بھال کے آپ زندگی گزاریں، ورنہ بہت بڑے نقصان کا ہم شکار ہونے والے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ یہ بات تو میں طے شدہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو جہنمی قرار دلوا دیا ہے اپنے اعمال سے، باقی تو نتیجہ ہے دنیا میں بھی نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ مسلمان پریشان ہے، بدحال ہے، اور اجتماعی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور لعنت میں گرفتار ہے۔ باقی تو آپ کے دعوے ہیں جو بھی ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی
شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو خدا کے رستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ ہفتے اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے، اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم